فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے محکمہ افزائش مویشیاں میں بھیڑ بکریوں کی تقسیم اسکیم سے مربوط مجرمانہ بیجا استعمال کیس کے سلسلے میں مزید 2 عہدیداروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدگان میں ساوت رام چندر، CEO تلنگانہ لیو اسٹاک ڈیولپمنٹ ایجنسی، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ شپ اینڈ گوٹ ڈیولپمنٹ کوآپریٹو فیڈریشن لمیٹڈ، اور سابق وزیر افزائش مویشیاں، سمکیات و ڈیری ڈیولپمنٹ ٹی سنواس یادو کے OSD جی کلیان کمار شامل ہیں۔ ACB حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ ان مشتبہ نے خانگی افراد سے ملی بھگت اور سازش کے ذریعے غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی اور سرکاری خزانے کو 2 کروڑ 1 لاکھ روپے کا چونا لگا دیا۔ ان پر 2 کروڑ 1 لاکھ روپے کا سرکاری فنڈز کے تصرف و تغلب کا الزام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں نے سرکاری ہدایت کے برخلاف خانگی افراد کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی خریدی میں ملوث رہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے نجی افراد کو فارمز بھرنے کی اجازت دی، جبکہ یہ کام سرکاری عہدیداروں کو لازمی طور پر کرنا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے مبینہ طور پر غیر موجود سیلرز، فروخت کرنے والوں کی تفصیلات ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی اور انہوں نے حقیقی فروخت کنندگان کے بجائے غیر موجود سیلرز میں رقم تقسیم کر دی۔ ریاست تلنگانہ کے بعض مقامات پر بارش ہو رہی، جبکہ بعض مقامات پر گرمی کی لہر دیکھی جا رہی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست کے کئی حصوں میں اس مہینے کی 6 تاریخ تک بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ نلگنڈا، سوریا پیٹ، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، محبوب نگر، وناپٹی، نارائن پیٹ اور گدوال میں بارش کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عادل آباد، منچریال، نرمل، بھدرادری، کوتاگوڑم اور کھمم اضلاع میں ژالہ باری کے ساتھ بارش ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کی تقاریب کو سیاسی تنقید کا پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے تمام جماعتوں سے خواہش کی کہ وہ ان تقاریب کو بڑے پیمانے پر منائیں۔ وزیر موصوف نے پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں ہونے والی اصل تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں BJP لیڈر سما سوراج کے رول کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہونے والی سرکاری تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کی تقاریب کو بڑے پیمانے پر منانے کے لیے حکومت کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے جا رہیں گے اور چیف سیکرٹری شانتی کماری نے DGP روی گپتا کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ ان تقاریب کے لیے 2000 ملازمین پولیس کا بندوبست کیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی گن پارک پر تلنگانہ کی شہداء کی یادگار پر پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کو خراج پیش کرتے ہوئے ان تقاریب کا آغاز کر رہے۔ بعد ازاں پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں ہونے والے پروگرام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی شرکت کر رہے۔ شام میں شہر کے ٹینک بنڈ پر لیزر شو، فوڈ گیمنگ اور سٹالز کے بشمول بعض تہذیبی پروگراموں کا انتظام کیا جا رہا۔ ریاست کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے گروپس اس میں حصہ لے رہے۔ اصل سٹیج پر شاستریہ سنگیت، دکنی تہذیب کو اجاگر کرنے والے پروگرام منعقد کیے جا رہے۔ جے جے ہو تلنگانہ پر قومی جھنڈا کے ساتھ مارچ پاسٹ اور آتش بازی، لیزر شو کا انتظام کیا جا رہا۔ تلنگانہ میں لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے حیدرآباد میں میڈیا کو بتایا کہ ریاست کے 34 مقامات پر سخت سیکیورٹی کے درمیان ووٹوں کی گنتی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 10,000 کاؤنٹنگ سٹاف کی خدمات حاصل کی جا رہی، جبکہ مرکز کی مسلح فورسز کی 12 کمپنیوں کو تعینات کیا جا رہا اور تمام گنتی کے مراکز پر 3 سطح سیکیورٹی فراہم کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ 4 جون کو صبح 8 بجے پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی جائے گی۔ ریاست بھر میں رائے شماری کے لیے 276 ٹیبلز کا انتظام کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی واری بنیادوں پر رائے شماری کی جائے گی۔ پوسٹل بیلٹس اور EVMs کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیبلز کا انتظام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 2,17,000 پوسٹل بیلٹس اور ڈیجیٹل ووٹ تاحال حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رائے شماری کا عمل 18 تا 24 راؤنڈز میں مکمل کیا جائے گا اور چپا ڈنڈی، یاقوت پورہ اور دیورکنڈا میں گنتی کے 24 راؤنڈ ہوں گے۔ آرمور، بھدراچلم اور ایشوراؤ پیٹ میں گنتی کے 13 راؤنڈ ہوں گے۔ CEO
او نے اس یقین کا اظہار کیا کہ 4 بجے شام تک ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا اور رسمی کارروائی کے لیے 2 تا 3 گھنٹے درکار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 2400 مائکرو آبزرورز کو مقرر کیا گیا تاکہ ریاست میں ووٹوں کی گنتی کی جائے۔ اسی دوران محبوب نگر ادارہ جات مقامی کے MLC حلقے کے ووٹوں کی گنتی ہوگی اور نلگنڈا حلقہ گریجویٹ کے ووٹوں کی گنتی اس ماہ کی 5 تاریخ کو کی جائے گی۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے گورنر رادھا کرشنن کو مدعو کیا۔ ان دونوں نے راج بھون پہنچ کر گورنر سے ملاقات کی اور ان کو اس تقریب کے لیے مدعو کیا۔ واضح ہے کہ متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے 10 سال 2 جون کو مکمل ہو رہے اس سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر جشن منایا جا رہا اور اصل تقریب پر ریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں منعقد کی جا رہی، جس میں سونیا گاندھی کو بھی مدعو کیا گیا۔ ریاست کی حکمراں جماعت کانگریس نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے اس وقت کی UPA کی صدر نشین سونیا گاندھی کے رول کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ بیرونی دورے کی تکمیل کے بعد تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر حیدرآباد واپس ہو گئے۔ ریاستی دارالحکومت کے شمس آباد ایئرپورٹ پر ان کی آمد پر ان کے حامیوں، ہمدردوں، کانگریس پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر پونم پربھاکر نے ان کا استقبال کرنے والوں سے اظہار تشکر کیا۔ اینٹی کرپشن بیورو نے شکایت کنندہ سے رشوت طلب و قبول کرنے پر دفتر سپرنٹینڈنگ انجینئر محکمہ آبپاشی کے 4 عہدیداروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ACB حکام نے اصل ملزم ایگزیکٹو انجینئر کے بھنائی لال، ملزم نمبر 2 کارتک، اسسٹنٹ انجینئر ملزم 3H نکھیش کمار، AW سیکشن آفس پر سپرنٹینڈنگ انجینئر اریگیشن سرکل رنگا ریڈی حیدرآباد اور ملزم نمبر 4 P گنیش سروائر MRO آفس گنڈی پیٹ کو اس وقت گرفتار کر لیا تھا، جبکہ یہ ملزمین نیک نام پور منیکونڈا ضلع رنگا ریڈی کی شکایت کنندہ سے 1 لاکھ روپے رشوت قبول کر رہے تھے۔ ان عہدیداروں نے نیک نام پور اور منیکونڈا میں عمارت کی تعمیر کے لیے NOC جاری کرنے اور شکایت کنندہ کے حق میں کام کرنے کے لیے رشوت طلب و قبول کی تھی۔ ملزم نمبر 1 سے ملزم نمبر 3 نے ابتدا میں شکایت کنندہ سے 2,50,000 روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ ان عہدیداروں نے پہلے ہی 1,50,000 روپے وصول کر لیے تھے۔ BRS کے کارگزار صدر و رکن اسمبلی کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ سابق میں کانگریس نے اپنے دور حکومت میں تلنگانہ سماج کے ساتھ دھوکہ دیا تھا۔ سابق کانگریس کے دور حکومت میں علیحدہ تلنگانہ کی تحریک میں حصہ لینے والے ہزاروں افراد کو قتل کیا تھا کہ تارک راما راؤ نے سابق کانگریس کے دور حکومت میں تلنگانہ کے عوام پر کیے گئے مظالم پر سوال اٹھایا۔ یادگار شہیدان کس کی وجہ سے تعمیر کی گئی تھی؟ اس طرح انہوں نے کانگریس کے قائدین سے سوالات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو الگ رکھنے اور اس ریاست کو آندھرا پردیش میں ضم نہ کرنے کے مطالبے پر سٹی کالج کے طلبہ نے احتجاج کیا تھا۔ کس نے ان طلبہ پر گولی چلانے کے احکامات دیے تھے؟ علیحدہ تلنگانہ کی تحریک 1969 تا 1971 میں چلائی گئی تھی۔ اس تحریک میں حصہ لینے والے 370 طلبہ پر گولی چلانے کی ہدایت کس نے دی تھی؟ 1971 کے پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ پرجا سمیتی نے تلنگانہ کے کثیر حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ کس نے اس پارٹی کو تباہ کیا تھا؟ اس پارٹی کے قائدین کو دولت اور اقتدار کا لالچ دے کر کس نے کانگریس میں شامل کروایا تھا؟ کانگریس حکومت نے BRS قائدین کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں جنہوں نے تلنگانہ کے سرکاری لوگوں سے کاکتیہ، کلاتورانم اور چار مینار کے نشانات کو ہٹانے کی حکومت کی کوششوں کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ چار مینار پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر BRS قائدین KT راما راؤ، پونالا لکشمیا، پدما راؤ گوڑ، مگنتی گوپی ناتھ اور دیگر کے خلاف چار مینار پولیس نے دفعہ 188 کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس نے BRS قائدین بشمول سابق MP B ونود کمار، MLC بسوراج ساریا، سابق MLA ونے بھاسکر، نریندر پدی، سدرشن ریڈی، ZP چیئرمین ہنمکنڈا سدھیر کمار، کھمم ورنگل نلگنڈا گریجویٹ MLC امیدوار راکیش ریڈی اور سابق KUDA چیئرمین کے خلاف مقدمات بھی درج کیے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائیس جگن موہن ریڈی بیرون ملک دورے سے واپس ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی اہلیہ بھارتی کے ساتھ لندن سے واپس ہو گئے، جہاں وہ AP میں انتخابات اور مصروف سیاسی سرگرمیوں کے بعد چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی پر گناورم ایئرپورٹ پر ریاستی وزراء، YSR کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ، لیڈروں، کارکنوں اور جگن کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے وہ تاڑے پلی میں واقع اپنی قیام گاہ روانہ ہو گئے۔
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के दौरान इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें इंतखाबी नताइज के बाद की हिकमत अमली और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इंडिया इत्तेहाद के जराये ने बताया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में इत्तेहाद के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। ताहम मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान किया कि वो रियासत में तूफान की सूरत हाल और इंतखाबात के पेश नज़र इजलास में शिरकत नहीं कर रही। मीटिंग के एजेंडे के बारे में खड़गे और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 4 जून को नताइज के ऐलान से मुतल्लिक नुकात पर बातचीत की गई और फॉर्म 17C और वोटों की गिनती से मुतल्लिक दीगर मसाइल पर कारकुनों को किस तरह चौकन्ना रहना चाहिए, इजलास में इन उमूर पर गौर किया गया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलंगाना की सियासत में पार्टी सरगर्म होगी। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी के लीडरों के साथ इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर पार्टी के लीडरों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि इससे तेलुगु रियासत में होने वाले इदारे जात मुकामी के इंतखाबात में उनकी पार्टी मुकाबला करेगी, जिसके लिए तैयार रहने की उन्होंने पार्टी लीडरों को हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि अब वो तेलंगाना की सियासत के लिए भी वक्त देंगे। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तक़सीम के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तेलुगु देशम पार्टी, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में था, ने अपना सदर दफ्तर आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया था और ये पार्टी नई रियासत तेलंगाना में ज्यादा सरगर्म नहीं रही थी। बम की धमकी के बाद चेन्नई से मुंबई आने वाली इंडिगो की परवाज की मुंबई में हंगामी लैंडिंग की गई। जराये ने बताया कि इंडिगो की परवाज 6E5314 के लिए मुकम्मल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। जब चेन्नई मुंबई रूट पर उड़ान भरने के बाद पायलट ने मुंबई ATC को जहाज में मुबैना बम के खतरे के बारे में मतला किया। उन्होंने कहा है कि 8:45 पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए तैयारे से उतार दिया गया। तमाम मुसाफिरों के बाहिफाजत उतरने के बाद तैयारे का मुकम्मल मुआयना किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में कोई भी मशकूक चीज नहीं मिली। आखिरी इत्तला मिलने पर परवाज के लिए क्लियरेंस का इंतजार किया गया। इंडिगो ने चेन्नई मुंबई फ्लाइट पर मुबैना बम की धमकी की तस्दीक की। इंडिगो के तैयारे में ये दूसरा वाकया है। इससे पहले दिल्ली वाराणसी फ्लाइट पर भी ऐसी ही धमकी मिली थी, लेकिन तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI,
CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।